اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کی خواہش پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانا یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، غربت ختم ہو۔ ہم اپنی خواہشات پر کام کریں گے۔ بھائی میں تو ویسے نیشنل اسمبلی کی ممبر ہوں، لیکن خبروں پہ نظر رکھتی ہوں، نہیں بات مکمل ہونے دیجئے، لیکن خبروں پہ اتنی نظر رکھتی ہوں کہ رمضان پیکج سندھ میں اناؤنس ہو گیا، یہ خبر مجھے ہے، تو اب تھوڑی سی خبریں آپ بھی رکھیں۔ IMF سے ریلیٹڈ میں دو چیزیں جو ابھی اس وقت بات ہے، کیونکہ یہ موضوع ذرا حساس بھی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا کامنٹ کریں جس سے کہ ملک کی معیشت پر کوئی اثر آئے، لیکن دو چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک تو شرائط کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، بالکل آئیڈیل سچویشن میں تو ہم اتنے خود مختار ہونے چاہیے معاشی طور پہ، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم عزم رکھتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اسی عزم کے ساتھ۔ ضرورت پڑی IMF سے بات کرنے کی تو کی جائے گی۔ ایک زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا کہ IMF نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، لیکن وہ ایسا IMF گیا کہ اس نے منوان ایک کنڈیشن ان کی آنکھیں بند کر کے مان لی۔ تو ایسے دور تو میں سمجھتی ہوں نہ آئیں، اللہ کرے۔ اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کے جانا ہے، اور کنڈیشنز پر جو بھی حامی اس حکومت نے بھرنی ہے اس پر اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر آپ پارلیمان میں نہیں بھی لاتے تو کم از کم جتنی پارٹیز ہیں پارلیمان میں، ان کے پارلیمانی لیڈرز، ان کے جو چیئر ہیں، ان کو آپ اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ کن کنڈیشنز، کن شرائط پر یہ پیکج منظور ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بات، کچھ اشخاص جو ہیں انہوں نے اپنی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے IMF کے سامنے دھرنا دے دیا۔ میں کہتی ہوں آپ نے یہ دھرنا اس وقت کیوں نہیں دیا جب آپ کے لیڈر نے پہلے کہا کہ میں خودکشی کروں گا، اور پھر وہ لیٹتے چلے گئے IMF کے سامنے، اور سخت ترین شرائط انہوں نے مانی، اور معاشی طور پر پاکستان کو کبھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا ان 4-4.5 برسوں میں ہوا ان کے نااہل نالائق لیڈر کی وجہ سے۔ تو میرا خیال ہے کہ دھرنا ان کو اپنی خود کی کوتاہیوں پر دینا چاہیے۔ IMF کے سامنے، جو کہ ایک عالمی ادارہ ہے، اس کے سامنے پاکستان کا جھنڈا لے کر اگر آپ جاتے ہیں تو اس سے میرے ملک کے انٹرسٹ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس ملک کے اندر جس تکلیف سے عوام گزر رہے ہیں اس کا اندازہ شاید ان لوگوں کو نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کر اور ڈالروں میں خرچہ کر کے، عیاشی کر کے اور مزے لے کر پاکستان کے حقوق پر بات نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے حقوق پر بات ہوگی اس سرزمین، اس مٹی کے اوپر، اس مٹی کو چوم کر۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یہاں ہیں، جو اس وقت روز مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں، جو روز بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں کو فیس کر رہے ہیں، جو روز آٹے، دال، چاول کی قیمتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ یہ ششکے جو ہیں نا، یہ ششکے کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ پہلے ہونا چاہیے۔ دوسری بات، IMF کی اس پوری نیگوسیشن کے مرحلے میں میرا خیال ہے کہیں ہمیں یہ بھی خبریں گردش کرتی نظر آئیں کہ NFC کے اوپر کوئی سمجھوتا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بتا دوں، جو کہ ہماری جماعت نے اور ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے جو رکن بھی ہیں اور اس صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ دیکھیں NFC کے اندر کوئی بھی رد و بدل اب اس طرح ممکن نہیں ہے، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو چینجز آئے ہیں NFC کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں، اس سے تو NFC کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی سوچ رکھتا ہے وہ آئین پڑھ لے۔